اجازت ہے جناب؟ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا اور بڑھ چلی تیری ضیا بڑھ چلی تیری ضیا
اندھیرا عالم سے گھٹا کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا عالم فانی دے وچ عالم فانی دے وچ جان نور حق آمن لگے عالم فانی دے وچ جان نور حق آمن لگے کفر ون کافور تھیا کفار مرجھاون لگے سبحان اللہ محبت جی بسم اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے مخدوم و محترم عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد امان اللہ نعیمی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ عزت مآب قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ علماء کرام برادران اسلام النور میلاد کمیٹی کے تمام عہدیداران اراکین حضرات گرامی مسجد شریف کا یہ وسیع عریض اور عظیم حال اور جلسہ استقبال محبوب رب ذوالجلال حضرات گرامی ایک غیر مسلم اس نے نبی کریم کی آمد ذکر مسلسل چرچے سن کر اس نے ایک تبصرہ کیا تھا وہ کہتا تھا کہ آنے کو تو سارے نبی آئے ہیں آنے کو سارے نبی آئے ہیں اور جتنے سارے ہیں سارے ہی اللہ کے پیارے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں ہمارے اور آپ کے آقا کا نام لیتا ہے کہ ان کے ذکر کی کثرت تکتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے کو تو سارے آئے ہیں پر سارے آئے تھے جانے کے لیے اور ایک محمد آئے آنے کے لیے اور خدا لگتی بات ہے 1,24,000 یا جتنے رب جانے نبی آئے رسول آئے ان میں کچھ غیر معروف کچھ مشہور کچھ بہت مشہور لیکن حال یہ ہے کہ اب اس دنیا میں اس وقت کثرت سے جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں یاد رکھیں عیسائی اس دنیا کی کثرت ہے لیکن دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں لیکن الم اور دکھ یہ ہے کہ پوری
دنیا میں عیسائی حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں اور کس انداز سے مناتے ہیں؟ خوب شرابیں چڑھاتے ہیں، اتنا پی لیتے ہیں، اتنا پیتے ہیں کہ پھر ہوش نہیں رہ جاتا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک عیسائی حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں، مگر ایک بھی ان کی گرجا گھر در نگر شہر میں حضرت عیسیٰ کا نام کسی ہونٹ پہ آتا ہی نہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، دن عیسیٰ کا منائیں اور پلید شرابیں چڑھائیں اور ہوش میں نہ رہ جائیں اور حضرت عیسیٰ کا کہیں نام نہ آئے، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے رحمت کے ڈیرے۔ ربیع الاول آیا نہیں، ابھی آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں آ رہا ہے، چاند نے مکھ دکھلایا نہیں، تیاری فرما رہا ہے۔ ابھی ربیع الاول کا چاند آیا نہیں، آنے کی تیاری ہے، حکم اسے سرکاری ہے، لیکن حضور کی محفل اب بھی جاری ہے۔ اس چیز کو تک کہ ایک یہودی کہتا ہے آنے کو تو موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، لیکن کوئی مجھے سمجھائے یہ جتنے آئے، وہ کہتا ہے لگتا یہ ہے یہ آئے تھے صرف جانے کے لیے، اور پاک محمد آئے سارے زمانے کے لیے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، پر جب میرا ماہی آیا رب نے اٹھا کر مہر لگا کے فرمایا اب تیرے بعد کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، زمانہ تیرے جشن منائے گا، اور ایسے منائے گا لگ پتا جائے گا۔ حالانکہ ابھی استقبال ہے اور یہ حال ہے۔ کیوں جی؟ ابھی استقبال، جس کے استقبال کا یہ عالم ہے اس کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ نہ آپ نے تکا نہ میں نے چکھا، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن دیوانے ایسے بیٹھے ہیں بھئی آپ نہ پیر صاحب کا منہ دیکھنے آئے ہیں، نہ میرا چہرہ تکنے آئے ہیں، نہ حضرت صاحب سے رکھنے آئے ہیں، آپ جس ذات کے لیے آئے ہیں آپ کو فرشتے کھینچ کے لائے ہیں، آپ پہ نہیں آئے، فرشتے پکڑ کے لائے، کیونکہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔
اس لیے ابھی تو یہ استقبال ہے، لگتا ہے اس پوری مجلس میں سایہ ذوالجلال ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے خواب ہے یا خیال ہے، لیکن یہ استقبال اگر کوئی ایسے دیکھے گا، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی یہودی آ کے یہ نظارہ دیکھے، اگر کوئی عیسائی آ کے یہ نظارہ دیکھے، پھر پوچھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا سن رہے ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ 14 صدیاں بیت گئیں، رسول اللہ نے پردہ فرمایا ہے، پھر بھی اس جوش سے انہوں نے جشن منایا ہے۔ یہ سرمایہ سیدھا مدینے سے آیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی کہانی بتاؤں اور اپنی زبانی بتاؤں، کان سے سنی نہیں، آنکھ سے دیکھی نہیں، تن ورتی۔ بھوانے تن ورتی نو کی یادیں یہی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کا، اور میرا اتفاق ہو گیا، ورنہ ایک اتفاق ہے جو کہیں نہیں ہو رہا ہے، نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے، نہ کہیں، ہر طرف نا اتفاقی۔ تو آپ کہتے ہیں تنورتی۔ میں انگلینڈ، UK، یونائٹڈ کنگڈم، یعنی پورا برطانیہ، اس کا ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے ویلز۔ ویلز صوبے کا ایک شہر ہے نیو پورٹ۔ نیو پورٹ شہر میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے، ان بچوں کو اٹھا دیں، ان کو بالکل اٹھا دیں، انہیں بڑی مہربانی آپ کی، کوئی دوست اٹھے ان کو اٹھائیں، ادھر سے اٹھائیں اٹھائیں، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی بڑی مہربانی، اٹھے اٹھے۔ ماشاءاللہ، مسجد ہے غوثیہ، اس کا نام ہے۔ معراج النبی کا پروگرام تھا، عصر اور مغرب کے درمیان جلسہ تھا، اور انہوں نے مجھے حکم کیا کہ تو کر تقریر۔ ویلز صوبہ، نیو پورٹ شہر، مسجد مسلمانوں کی۔ میں تقریر کرنے لگا، کرتے کرتے جب میں عین بیچ میں آیا، ایک لمبے قد کا گورا انگریز مسجد کے دروازے پہ آیا۔ پہلے اس نے کان لگایا، پھر نظر کو ٹکایا، پھر بوٹ اتار کے اندر آیا، پھر اس نے آرام سے جیسے آپ بیٹھے ہیں سامنے ایسے بیٹھ گیا۔ اب ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، او مینو ویکھی جاوے تے نظر نہ ہٹاوے، مینو دل پہ ڈراوے۔ بھئی پتہ نہیں انٹیلیجنس کا ہے یا کیا ہے، ایسے تکے جاوے۔ جب ختم ہوئی تقریر، اٹھا وہ انگریز، اور وہاں کے MP، جیسے یہاں کے MPA ہوتے ہیں، وہاں MP ہوتا ہے، اس کو کہنے لگا کہ میں تمہارے پریچر کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں، میں تمہارے خطیب کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ مجھے اتھارٹی حاصل نہیں ہے، مسجد کمیٹی کا چیئرمین اس کی پرمیشن دے گا۔ اب مسجد کمیٹی کے چیئرمین سے ملے، اس نے پوچھا کہ مسٹر ہمارے پریچر کی کوئی بات پلے پڑی؟ اس نے کہا نتھنگ، ککھ نہیں۔ بات الٹ گئی نا۔ اس نے کہا مجھے ان کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی۔
اس نے کہا جب سمجھ ککھ نہیں آئی تو ہمارے اس مختصر خطیب کے گلے کیوں لگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اور کچھ سمجھ نہیں آیا، میں تو انسپیکشن کے لیے آیا، میں نے جب کان ٹکایا، جب اس نے زبان سے لفظ محمد یہ لفظ جب اس نے لیا، اس نے، میں علل اعلان خود بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ جب یہ تمہارا سپیکر کہتا تھا محمد، اس نے کہا میرے پہلو میں میرا دل ایسے لگتا تھا جیسے ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے، وجد کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں تقریر سننے نہیں آیا، میں تو بس محمد محمد، مجھے اس نام کی چس لے آئی ہے، مجھے اس نام کی رس کھینچ لائی ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد۔ بلکہ سریکی میں کہتے ہیں ایتا او نائے، ایتا او نائے جیکو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یک تھیں دے۔ ایتا او نائے جیکو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یک تھیں دے، اندی نظرے جھلک بخارے وچ، اندی نظرے جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تھیں دے، اندے روب کنو کمب شرک ویندے، کونین دا کفر مسخ تھیں دے، اندی انگل جے ارشد چب پووے، اسمان تے چندر تڑخ تھیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ آپ نے غور فرمایا، اس نے کہا جب یہ تمہارا سپیکر پریچر محمد کرتا تھا، میرے سینے میں میرا دل وجد رقص وجد کرتا تھا، میں مجبور ہوا کہ میں آؤں یہیں بیٹھ جاؤں اور مزہ محمد 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 کریں دیں گزر گئی، محمد محمد کریں دیں گزر گئی، احد نال احمد ملے دیں گزر گئی، احد نال احمد ملے دیں گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اسانی محمد محمد کریں دیں گزر گئی، نبی رسولیں دی احمد دے درتے، نبی رسولیں دی احمد دے درتے، ہمیشہ گدائی کریں دیں گزر گئی، محمد محمد کریں دیں گزر گئی۔ حضور ہو عیسائی ہو غیر مسلم اور میرے جیسا بے سرا آدمی
نہ شکل نہ عقل، لیکن نام حضور کا ہونٹوں پہ جو آیا وہ انگریز گورا ولٹیج کے جکڑیج کے پکڑیج کے سیدھا یہاں آیا، اور اس نے جب مجھے سینے سے لگایا، اب سینے سے سینہ ملا رہا ہے اور چس سینے سے پا رہا ہے۔ مجھے کلمے والوں کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے کترا رہا ہے، وہ بغیر کلمے کے نیڑے آ رہا ہے۔ یہ بیچارہ ابھی الجھا ہوا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پایا، قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے مسجد دی سیڑھی چڑھ کے ہر ویلے حجرے چوڑ کے اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ محمد محمد کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ وہ غیر مسلم ہے، اسے تم کافر کہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ اس نام میں، اس لیے میں آپ کو اپنی آپ بیتی، اگر کئی آپ بیتیاں، میں بھی تو جوگی ہوں، نگری نگری پھرا مسافر، بلکہ حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں کہاں کہاں سے۔ یہ اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ کنویں کے مینڈک سے نبی کے نام کی چس نہ پوچھ، وہ جیڑا کھوے کی ہوں ہے ڈڈو، اس مینڈک کو لوں نہ پوچھ کہ نبی دا مقام کیے، نبی دا نام کیے، نبی دا درود و سلام کیے، نبی دا دنیا تے کام کیے۔ اے پوچھنا ہی تا کسے جوگی تو پوچھ، کسے فقیر تو پوچھ، اے میرے پیر تو پوچھ، کسے روشن ضمیر تو پوچھ، یا نبی دی زلف گرہ گیر دے اسیر تو پوچھ۔ اب چل ہی پڑے ہیں، ایک اور بات انڈیا کی بتاؤں۔ یہ جو ہمارا ہمسایہ، پتہ نہیں اللہ کیوں بنایا، انڈیا نامراد، یہ شیطان، اس شیطان کا ایک شہر ہے بنگلور، بنگلور سے مشن گیا تھا افلاکی، اور چاند کے اوپر، چاند پہ انڈین مشن جب گیا تھا، ان سائنس دانوں میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سنیتا ولیمز۔ سنیتا ولیمز جب پلٹ کے چاند مشن سے انڈیا کے سائنسدان واپس آئے، سنیتا تھی ان کی لیڈر، اس نے کہا میں نے میڈیا ٹاک کرنی ہے، میڈیا والوں کو کچھ بتانا ہے۔ سارا میڈیا جمع ہوا، بتا اوپر تھا کیا؟ اس عورت کافرہ نے اس نے کہا جب ہم نے اڑان بھری راکٹ کے ذریعے ہم زمین آسمان زمین کے مدار سے نکل گئے اور تمام فریکوینسیز فیل ہو گئیں، یعنی نیچے والی کشش نیچے رہ گئی، ہم اوپر نکل گئے، اب ہمارے رابطے ٹوٹ گئے، منقطع ہو گئے، اب ادھر
کی بات ادھر نہیں، ادھر کی ادھر نہیں، ہم خوردبینوں سے گزارا کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم چاند کے مشن پہ اوپر کی دنیا میں پہنچے، ہم نے دوربینیں فٹ کی تو پوری روئے زمین پہ 4 سو اندھیرا تھا، مگر 2 جگہوں پہ زمین پہ گل رنگ سویرا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ لاہور والے سمجھیں، بھوانا والے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو بھوانا ہے یہ بھی حضرت عشق کا نشانہ ہے، یہاں بھی اللہ والوں کا آنا جانا ہے، اور نعیمی صاحب کا تو پکا ہی ٹھکانہ ہے۔ کیوں حضور کہتے ہیں اس نے کہا جب ہم نے فٹ کی دوربین پوری روئے زمین پہ گھپ اندھیرا، پر 2 جگہ پہ سویرا، نہ کوئی لفظ بھی چونتے آکو نا، گل رنگ سویرا۔ کیا؟ گل رنگ سویرا۔ سامنے بیٹھے تھے درگا کے پجاری، پپل کے پجاری، ہنومان کے پجاری، جنہاں دی مت گئی ماری۔ سارے بندے سرکاری، انہوں نے پوچھا، کہا ٹارگٹ کر کے بتا وہ کون سی جگہ تھیں کہ ہر طرف زمین پہ اندھیرا؟ یقیناً واشنگٹن ہوگا۔ بھئی ساڑھے کولو تے خیر نال اے نا مراد بجلی آلی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں سی جاندی، تو دماغ میں آیا ہو سکتا ہے لندن ہوگا، ہو سکتا ہے پیرس ہوگا، ہو سکتا ہے برسلز ہوگا، اوسلو ہوگا، نیو یارک ہوگا، ٹورنٹو ہوگا۔ پر سنیتا بولی، اس نے کہا تم نہیں سمجھے، لیکن سینے پہ ہاتھ دھرو پھر غور کرو، حوصلے سے سنو۔ انہوں نے کہا تو سنا ہم سنیں گے۔ اس نے کہا زمین پہ ہم نے دیکھا ہر طرف کالا سیاہ اندھیرا، 2 جگہ پہ نور کا ڈیرا، رحمت نور کا ڈیرا۔ انہوں نے کہا ٹارگٹ کر کے پک پوائنٹ اس جگہ دا نام بتا۔ اس نے کہا انڈیا والو ایک جگہ کا نام مکہ ہے، دوسرے کا مدینہ ہے۔ ایک جگہ پہ ماضی میں اس نبی کا بسیرا ہے، اور ایک جگہ پہ پکا اب ڈیرا ہے۔ جہاں ڈالا محمد نے صرف پھیرا ہے، وہاں بھی گل رنگے سویرا ہے۔ ہن او کی سمجھے جڑا مولوی بٹیرا ہے، اے کتھے کتھے سویرا ہے۔ یہ بیچارہ تو کنویں میں بیٹھا ہے، یہ جائے کائنات میں، کھب جائے محمد عربی کی ذات میں، پھر لذت پیدا ہو اس کی بات میں۔ غور فرمایا، اس نے کہا 2 جگہیں جہاں ادھر جا کے بھی ہم نے دیکھا، لندن میں اندھیرا، پیرس میں اندھیرا، واشنگٹن میں اندھیرا، اور پار جا کے دیکھو تو مکے میں بھی سویرا، مدینے میں بھی سویرا۔ ایک جگہ پہ پھیرا، ایک جگہ تے ڈیرا۔ نہیں سمجھیا تم نبی سونا میرا، اے جتھے یار قدم پاندا اے، رب اتھے بھی نور وساندا اے۔ سونا عبداللہ دا چن، میٹھا مدنی سجن، جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔
جہاں حضور رہے اب تک پوری کائنات پھر کے دیکھ وہاں بھی نور، جہاں رہے تھے حضور وہاں ہے اب تک نور، وہ دھرتی نور سے بھرپور، اب حضور تو نہیں مکے میں پر آتا ہے اب بھی سرور، یہاں رہے تھے حضور دلڑی ہوتی ہے مجبور، میرا کہتا ہے خواجہ غلام فرید، وہ کہتا ہے مکے جاویے تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار ڈو تکے، ہاں جی تونے لگ دن اتھے تو کسے نو دھکا مار کے وکھا، ذرا ایمیں ٹچ کر کے وکھا کے گانا ہو گئے، اتھے بندے آن دینے یمنی بندے نو چاں دینے تے چودھری ملکاں بلوچاں خانہ نو اتھے پچان دینے، ایک کپڑے چھانڈ کے پھر آدھنے لبیک، تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار ڈو تکے، تن اگ محبت بکھے آپوں تم جیندے مکے، این شہر مبارک بکے، کیوں حضور آپ نے غور فرمایا، عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہل اعداء، فضیلت کا میرٹ اور معیار یہ نہیں ہوتا کہ قبلہ نعیمی صاحب مینو حاجی آکھی رکھن تے میں انہاں نو غازی آکھی رکھ، ایک دوسرے نو پھوک چڑھائی رکھیے، تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو یم، تو مینو خطیب اسلام آکی رکھ تے میں تینو خطیب یورپ آکی رکھ، ایک دوجہ نو چڑھائی رکھ، یہ کوئی میرٹ نہیں، یہ کوئی معیار نہیں، معیار فضیلت کا یہ ہے ہو دشمن، ہو بغض سے بھرا ہوا، ہو اناد سے بھرا ہوا، اور ہاتھ میں آ جائے اس کے ترازو اور دشمن تولے وکھی سے بولے، اگرچہ بولے ہولے لیکن جب صداقت کی طاقت دیکھے کم از کم واہ کرے، اگر سڑ کے واہ نہ کرے تو کرے، فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بولے، اب ہے دشمن ہے بھارت لیکن سچائی ہے، وہ کہتے ہیں صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی، سچائی میں طاقت ہے، اس ولیمز سنیتا نے کہا، اس نے کہا 2 شہروں میں سویرا باقی دنیا میں اندھیرا، اب جتنے گرو گھنٹال بیٹھے تھے درگا پپل بوہڑ کے پجاری انہوں نے شور مچایا، اس نے کہا اصل مسئلہ تے میں جے تو انہوں نہیں سنایا، تو سب پہلے شور چا مچایا، اتنا ہاضمہ خراب کھانا خراب اتنی بھی نہیں سہ سکتے، اب پولیس نے انہیں بٹھایا کہ سنیتا جی پورا بولیے، اگلاور کا بھی کھولیے، اب وہ بولی، اس نے کہا میں حیرت میں اس وقت ڈوبی جب میں نے کان لگایا، حالانکہ فریکوینسیز فیل تھیں، ادھر کی آواز ادھر نہیں جاتی، ادھر کی ادھر نہیں آتی تھی، لیکن 5 وقت ہوتی تھی اذان، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا،
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اب اس نے جب کہا کہ ہم نے چاند کی دنیا میں 5 وقت سنی اذان، ہو رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان، تو انڈیا والو میں مجبور ہوئی، میں وہیں